الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، محبت سکھا رہے ہیں اور ادب سکھا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے یاد رکھو، عذاب الہی سے نجات کا باعث جس طرح مؤذن کی پکار کو قبول کرنا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کی صدا آئے دل راضی ہو جائے اپنے محبوب کو سجدہ کرنے پر، اور بندہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا نماز کے لیے تیار ہو جائے، جس طرح مؤذن کی پکار کو قبول کرنا ہے، اسی طرح فقیروں اور محتاجوں کی صدا پر توجہ دینا بھی ہے۔ انہی دنیا دار فقیروں میں کوئی صاحب دل بھی ہوگا، لہٰذا سب کی خدمت کرو، لہٰذا سب کی خدمت کرو۔ تو ایک دوست بات کر رہا تھا، کہنے لگا 23 دن کے لیے ہم نے حج پر جانا ہے، تو میں ابھی سے تیار کر رہا ہوں کہ اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ میں کہ یار دو عرفی بات ہے، اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھا دو کہ میں نے صرف باادب رہنا۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے باادب رہنا ہے، اسی میں سب کچھ آ جاتا، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو، چاہے وہ نبی کا در ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے پیر و مرشد کے ساتھ ہو، بس رہنا باادب۔ میں کہ اس کے علاوہ تم کہو نا یوں یوں یوں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں گر کر جاتے ہیں، دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس سے ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے۔ میں کہ جب تم سوچ لو گے کہ میں نے بس اس عرصے میں باادب رہنا ہے، جیسے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی دنیا دار فقیروں میں کوئی صاحب دل بھی ہوگا، لہذا سب کی خدمت کرو۔ یعنی ایک کو حاصل کرنے کے لیے کتنوں کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کتنوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب سب کے ساتھ ہیں تو سارے یہ کہیں میں نے خدمت کرنی ہے۔ جب میں نے خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر کیا کہتے ہیں، سارے ہی خدمت کریں گے، وگرنہ سارے خدمت کروانے والے کے چکر میں ناراض ہوتے رہیں گے، دوستو جی مجھے پوچھا ہی نہیں گیا، مجھے پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو ناراض نہیں ہونا۔ اسرائیلیوں کے جمع ہونے کے بعد فرعون نے ان کو اپنا دیدار کروایا اور انعامات بھی دیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مرد اور عورتیں علیحدہ ہو جائیں اور مرد اور عورتیں گھر میں نہ رہیں تاکہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو۔ اس لیے اس نے میدان میں جمع کیا۔ فرعون نے ان کو اپنا دیدار کرایا اور انعامات دیے، اور اس رات ان کو میدان میں رکھ کر عورتوں سے علیحدہ رکھا۔ بادشاہ خوشی خوشی اپنے محل کو لوٹا۔ فرعون کا خزانچی عمران جو کہ اسرائیلی تھا اس کے ساتھ ہی شہر میں لوٹا۔ فرعون نے کہا اے عمران تو بھی یہی سو جا۔ وہ فرعون کا منظور نظر تھا، وہ اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اس کے خیال میں بھی یہ کہا تھا کہ اس کی تباہی عمران ہی کے ہاتھوں میں لکھی جا چکی ہے۔ فرعون چلا گیا اور عمران وہی سو گیا۔ رات کو اس کی بیوی ان کے پاس آئی اور جو نہ ہونا تھا وہ بھی ہو گیا۔ عمران نے پوچھا تو یہاں اس وقت کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا محبت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو جب سر پر پڑتی ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا ہوا کیا تھا۔ بندہ کہتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ، کام جب بننا ہوتا ہے نا یہ نہیں پتہ لگتا سبب کیا بن گیا۔ اس لیے موت کا کوئی سبب نہیں ہوتا، کسی بھی سبب سے آ سکتا۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کار کے نیچے آنے لگا، آپ نے اس کو کھینچنا چاہا، آپ خود ہی گر پڑے، لو جی بچے کو بچاتے بچاتے بندہ خود مر گیا۔ اب بندہ کہے کہ کیا گیا اور مر کیسے گیا؟ کہا بچانے کے چکر میں مر گیا۔ تو فرعون چلا کر عمران وہی سو گیا۔ رات کو اس کی بیوی ان کے پاس آ گئی۔ عمران نے پوچھا تو یہاں اس وقت کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا محبت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ عمران نے اپنے اوپر قابو نہ پایا اور امانت اس کے سپرد کر دی۔ انہوں نے بیوی کو واپس بھیج دیا اور تاکید کر دی اس بات کا کس سے ذکر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت میدان میں سے لوگوں کے نعروں کی آواز آئی۔ فوراً ننگے پاؤں محل سے باہر آ گیا اور پوچھا کہ شور و غل کیسا ہے؟ عمران نے جواب دیا لوگ آپ کے دیدار کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر اس آواز سے بہت ڈر محسوس کر رہا ہوں، میرے دل میں اندیشے پیدا ہو چلے۔ اب وہ ان کی خوشیوں کو سمجھ رہا تھا کہ شاید بچہ پیدا ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہو گیا، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں ہے۔ ڈرا ہوا انسان ہر شے سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا ڈر ہوتا ہے۔
وہ اسی وجہ سے باادب ہوتا ہے، اسی وجہ سے کام کرتا ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں اس کی ناراضگی میرے کام میں شامل حال نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں آئے تو آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہو گیا، جیسا کہ جب کوئی نبی اپنی ماں کے شکم میں آئے تو ہوتا ہے۔ عمران نے فرعون سے کہا میں جا کر اس شور کی وجہ معلوم کرتا ہوں۔ انہوں نے نجومیوں سے پوچھا کہ شور کیسا ہے؟ بادشاہ اس کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ نجومیوں نے خاک اپنے سروں پر ڈالی اور آہو فریاد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قدرت نے عاجز کر دیا ہے، وہ بچہ جسے ہم پیدا ہونے سے رکنا چاہتے تھے وہ وجود میں آ گیا ہے، اس کی پیدائش کا ستارہ نمودار ہو گیا۔ کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ یار ہو گیا، اب اس کی زندگی اجیرن، زندگی پریشان، پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے نا کہ جو ہونے لگا ہے تو آپ نے پریشان ہونے کے باوجود بھی یہ کہنا کہ یہ ٹل بھی سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیتا ہے نا، تو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے اس کا یہ معاملہ ہے، یہ بدل بھی سکتی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک قومی استاد اس نے کسی کا ہاتھ دیکھا، کہتا ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہوگی، اچانک ہی وہ بندہ مر گیا، اس نے جا کر دیکھا تو ساری جو تھی نا اس کی لکیریں وہ بدل چکی تھی۔ کہا یہ اللہ ہی ہے جو بدل دیتا ہے، ورنہ تو کسی کا مرنے کو دل ہی نہ کرے۔ نجومیوں نے خاک اپنے سروں پر ڈالی اور آہو فریاد کرنے لگے۔ میں ویسے ایک بات کرنے لگا، آپ سارے وقت کے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نبی نہیں ہیں، سمجھیے گا میری بات، آپ سارے ہیرو ہیں یار، پر آپ کے ستارہ آپ کا ساتھ نہ دے تو لدہ بات ہے، یا آپ سمجھ نہ سکے کہ میرا دنیا میں آنا کسی وجہ سے ہے، آپ یہی سمجھتے ہیں میں تو اپنی ماں کی آرزو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ یہی سمجھتے رہیں کہ میں تو کیا کہتے ہیں دنیا میں کمانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ہر بندہ نبی کی سنت پر ہوتا ہے، اس لیے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نبی کے ساتھ ہیں تو یہی سمجھنا چاہیے نا کہ ہمارا بھی ستارہ نمودار ہو گیا ہوا۔ جب ہمارا ستارہ نمودار ہو گیا، ہم دنیا میں آ گئے تو کچھ نہ کچھ کرنا تو باقی ہے۔ دیکھیں اس سمندر میں میں کبھی کبھی غور و فکر کرتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک فیلڈ ہے اس میں بڑے لوگ گپلے کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ گپلے ہو رہے، میں یہ دیکھتا ہوں کم سے کم گپلا کون کر رہا ہے، جو اس حالات میں بھی رہ کر کم سے کم گپلا کون کر رہا ہے وہ گریٹ ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گپلے کیوں ہو رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کم سے کم گپلا کون کر رہا ہے، فراڈ کون کر رہا ہے، گریٹ آدمی۔ کیونکہ مقابلہ جب ہو رہا ہو تو پھر کم سے کم کو، ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ جو گپلا نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں گپلے ہو رہے ہیں، کوئی باہر نہیں ہے، مقابلہ ان کا ہے جو کم سے کم پر ہے۔ خاص طور پر جو بڑے جہاں پر کیا کہتے ہیں سرکاری ادارے ملوث ہوں وہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں گورنمنٹ کے ادارے ملوث ہوں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں گپلے کمیشنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام بندے کے ساتھ کاروبار کرنا، وہاں اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کے لیے کام کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جہاں گورنمنٹ کا ہو نا وہاں بہت سے گپلے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کم سے کم گپلا کون کر رہا ہے۔ اب میں اس کو بات کو پھر دوسری طرف لے کر جاتا ہوں، پورے پاکستان میں چھوڑے پوری دنیا میں لوگ پیری مریدی کرتے ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کون سا گپلا کرتا ہوں۔ سب ایک طرف، میں ایک طرف، اگر میں کم سے کم گپلا کرتا ہوں یا کرتا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سمندر میں ہم وہ ہیں جو ہاس ہیں، کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، دین کے نام پر کسی کو کیا کہتے ہیں مجبور نہیں کر رہے یا کسی کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگلے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس غریب آئے یا امیر آئے، مجھے محبت اسی سے ہوتی ہے جو دین پر چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ غریب آدمی آ کر کہے گا تو وہ محبت کر رہا ہو تو میں کہوں یار یہ تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پیر کی ہی محبت مرید کے دل پر اثر چھوڑتی ہے، مرید کی محبت پیر سے نہیں ہوتی۔ اگر پیر محبت کرنے والا ہی نہ ہوگا تو مرید کیسے محبت کر سکتا؟ وہ محبت ہی اس لیے کرے گا کہ پیر محبت کرنے والا ہے۔ یہ تو ایسی ٹریفک ہی نہیں ہے کہ بندہ سمجھ نہ سکے تو اگلا کہے کہ مجھ سے پیر محبت نہیں کرتا، میں پیر سے محبت کرتا ہوں، یہ تو عجیب بات ہے۔ جیسے بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بھئی اس کی محبت کی وجہ سے ہی تو محبت کرتا ہے، پیر کے محبت کے پرتوں کی وجہ سے ہی تیری محبت ہے۔ اگر پیر ادھر نکاح کر لے تو محبت کر ہی نہیں سکتا۔
پیر روح ادھر کر لے تو محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ منہ موڑ لے کر کے دکھا محبت، تو محبت کر ہی نہیں سکتا. وہ پیر کی وجہ سے ہی بچا ہوتا ہے، مگر وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں. تو یہاں پر میں نے ویسے سمجھایا کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، ویسے سمجھایا تمہارا بھی ستارہ نمودار ہے، کچھ سمجھو تو صحیح، ستارہ تمہارا بھی نمودار ہے، بس سمجھنا پڑے گا. جیسا کہ جب کوئی نبی اپنی ماں کے شکم میں آیا تو ہوتا ہے، عمران نے فرعون سے کہا میں جا کر شور کی وجہ معلوم کرتا ہوں. انہوں نے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ بادشاہ اس کی وجہ سے سو نہیں سکا. نجومیوں نے ہاک اپنے سروں پر ڈالی اور آہو فریاد کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہمیں قدرت نے عاجز کر دیا، وہ بچہ جسے ہم پیدا ہونے سے روکنا چاہتے تھے وہ وجود میں آ گیا ہے. حضور علیہ السلام نے جب مبعوث ہونا تھا، پیدائش ہونی تھی، سارے یہودیوں کو پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں آنا ہے. مدینہ منورہ میں قلعے بھی بنائے ہوئے تھے، گھر بنائے ہوئے تھے کہ آخری نبی آنا یہیں پر آنا. سب کو معلوم تھا، نشانیاں معلوم تھیں. اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ اپنی بچوں سے زیادہ تیرے بارے میں جانتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ تیرے بارے میں جانتے ہیں کہ تو کون ہے، کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے. اس لیے یہودیوں نے وہاں گھر بنائے ہوئے تھے کہ یہ نسل ہم میں سے آئے گی، یہ نسل ہم میں سے آئے گی. بس تھوڑی سی کنفیوژن ہے ایسی بس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، صرف اسماعیل علیہ السلام کی طرف کر دیا. جب اسماعیل علیہ السلام کی طرف کر دیا، یہودیوں کو پتہ چل گیا، مبعوث ہو گیا، آ کر نشانیاں دیکھی، پتہ لگ گیا وہی ہے. سروں پر ہاک ڈالی، ہم میں سے نہیں ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں ہے. اس لیے ہاک اپنے سروں پر ڈالی، انکار کر دیا، ہمارا ہے ہی نہیں. کتنی ضد بازی ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کی پاور کا بھی معلوم ہوتا ہے، معلوم ہے نبی ہے، مگر ضد بازی میں کہ ہمارا نہیں ہے، ہماری نسل سے نہیں ہے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، ہماری قوم میں سے نہیں ہے، تو بس پلٹا کھا لی. وہ سارے کے سارے جو مدینے میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن کیا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آتش پرست ہے، ٹھیک ہے، آتش پرستی چھوڑی تو ایک کیا کہتے ہیں چرچ میں آگے پادری کے پاس، پادری 2 نمبر تھا، مر گیا تو بتایا اس کا مال یہاں پڑا ہے، تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پادری کی تلاش کی، پیچھے نہیں گئے کہ یہ پادری غلط تھا تو میں آتش پرست بن جاتا ہوں. پھر پادری کی تلاش کی، پادری ملا، اس نے ان کی تربیت کی. پھر ایک اور پادری کے پاس گئے، جب وہ مرنے لگا کہنے لگا میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عیسائی کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو اب آنا ہے نا، نبی نہیں آنا ہے. وہ ستارہ طلوع جو ہونا ہے نا، وہ وہاں پر ہوگا جہاں پر ایسے نا کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے، یعنی مدینہ پاک میں، یہاں پر ایسے جھنڈ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ نکلے، غلام بنا لیے گئے، وہیں پر ہی آ گئے. اللہ نے جو رستہ دھانا ہوتا ہے نا، وہیں پر ہی آ گئے، اور یہودی کے ہاتھوں میں بکے ہوئے تھے اور ان کی کھجوریں توڑا کرتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں وہاں پر کہ عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں نبی آنا ہے. اب جب وہ آ جاتے ہیں، عیسائی پھر بھی اچھے تھے، میں سمجھتا ہوں. یہودی ظالم ہوتے ہیں، یہودی ظالم ہوتے ہیں، عیسائی پھر بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ عیسائی، اس کی مثال دے دیتا ہوں. جب مباہلے کی باری آئی نا، جب مباہلے کی باری آئی تو عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے. عیسائی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے سرکار نے تبلیغ کی، کہتے ہم نہیں مانتے، کہتے چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، اگر میں سچا تو تم تباہ، اگر تم سچے میں تباہ، لے آؤ اپنی عورتوں کو، مردوں کو، سب کو لے آؤ. اب انہوں نے جا کے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یار گل سنو، بندہ سچا ہے، اگر اس نے دعا مانگ دی نا تو ہمارا دین ہی تباہ ہو جائے گا. یعنی ان کو یہ پتا ہے اس نے اگر بد دعا کر دی ہمارا پورا دین ہی ختم ہو جائے گا. انہوں نے جانا کہ اچھا ہے مگر دین بچایا، نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے، اس لیے گمراہ مر گئے. جزیہ دینا قبول کر لیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، وہ پھر بھی اچھے رہے. یہودیوں نے مقابلے کیے، بدر کر دیے گئے، کلوں سے بھی نکال دیا گیا. اس لیے تو آپ کہتے ہیں اے مدینے کا علاقہ ساڈا ہے، اسی اتوں دے ساں، یہودی سا نا سی، اسی اتوں دے، انہوں نے نقشہ پورا بنایا کہ ساڈی جڑی حکومت سی کہڑی سی، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ستارے بیٹے روشن ہوتے رہتے ہیں، سارے ستارے. بندہ یہ کہے میں ستارہ نہیں ہوں، ستارے سارے ہی ہیں. بس وہ جو ادب کی تصویر بننا ہوتا ہے، محبت کی تصویر بننا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اچھے طور پر اپنے آپ کو
کارنامے کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے نا، وہ بس جب تک وہ دل سے صدا نہیں نہ آتی لبیک، تو بس وہ کام نہیں بنتا، ورنہ سارے اچھے ہیں۔ دنیا کی جب ہوتے ہیں نا، بس ہم دنیا میں ایسے کھبے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں یار ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، بیٹے ابھی نہیں کبھی نہیں، جانے دو۔ میں تو اول تو کسی کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں ہوں، بھاگنا کس لیے بھائی؟ جس کی توجہ نہیں، جس کا دل نہیں کر رہا، اس کے پیچھے میں کیوں بھاگوں؟ بھائی وہ چلنا چاہے گا تو ٹھیک ہے، اللہ کریم خود مہربان ہو جائے، وگرنہ بندہ یہ کہے کہ میں بس